would like to request our brother Javed Anwar, Vice President of Islamic Party of Canada, and to take the podium and address to us regarding Islamic Party, introduction to the Islamic Party, how it's formed, what's the purpose and intention, why we are having this organization here, and what we're gonna do it. Brother Javed Anwar will take this one. Jazakallah. Assalamu alaikum. Start. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal aqibatu lil muttaqeen. As-salatu was-salamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے وہ اسلامک پارٹی آف کینیڈا کا تعارف ہے، اور ہمیں اردو میں تقریر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو میں اسی حساب سے پریپیئر ہو کے آیا ہوں۔ تو اسلامک پارٹی آف کینیڈا 3 الفاظ پر مشتمل ہے، 3 الفاظ ہیں اس کے اندر میں، اسلامک پارٹی اور کینیڈا۔ پہلا لفظ اسلامک سمبلائز کرتا ہے پارٹی کے عقیدہ اور نظریے، یعنی آئیڈیولوجی کو، فیتھ اینڈ آئیڈیولوجی کو، یا یہ کہیے کہ اس سسٹم آف لائف کو جس پر پارٹی بلیو کرتی ہے یا اسے پرائرٹی پر رکھتی ہے۔ جیسے دوسری پارٹیاں بھی ہیں ہمارے ہاں، لبرل پارٹی لبرلزم پر، کنزرویٹو پارٹی کنزرویٹزم پر، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نیشنلزم اور لبرل ڈیموکریسی پر بلیو کرتی ہے۔ اس طرح سے ہمارے ہاں کمیونسٹ پارٹی آف کینیڈا بھی ہے جو کمیونزم پر بلیو کرتی ہے، اور کرسچن ہیریٹیج پارٹی بھی ہے جو عیسائیت کے نظام زندگی پر یقین رکھتی ہے۔ تو اس میں بھی 2 طرح کے نظام ہوتے ہیں۔ ایک گروہ ہے، وہ ہے جو خدا پر بالکل یقین نہیں رکھتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا خود سے خود بن گئی ہے اور اس کے بعد کوئی دنیا نہ ہے، نہ اس کے بعد کوئی حساب کتاب۔ تو یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ طبقہ جو ہے وہ ہیومن ڈیزائر ورشپر ہے، اور ہمارے اس ملک میں کینیڈا میں یہی طبقہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن خدا کی خدائی میں دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک یہ تمام جاہلیت کے نظام، اگنورنس کے، اسلام کا اس کائنات کے بارے میں اور انسان کے بارے میں اور خدا کے بارے میں جیسا نظریہ ہوگا ویسا ہی اس کا نظام زندگی ہوگا۔ یعنی اس یونیورس کے بارے میں اور انسان کے اپنے بارے میں، خدا کے بارے میں جیسا اس کا عقیدہ ہوگا، جیسا نظریہ ہوگا، ویسا اس کا نظام زندگی ہوگا۔ میوٹ کر لیں سارے۔ تو ہمارے نزدیک یہ تمام جاہلیت کے نظام ہیں۔ یہ تمام لوگ اور گروہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے نظام زندگی، یہ سسٹم آف لائف کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام کا نظام زندگی، یعنی اس کا سسٹم آف لائف انبیاء اور رسل کا لایا ہوا ہے، پروفٹس کا لایا ہوا دین ہے۔ تو جس کے سلسلے کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس دین کو ہم الدین کہتے ہیں۔ دین اسلام الدین ہے، یعنی دا سسٹم آف لائف، اور ہم انسان کے بنائے ہوئے تمام دیگر ادیان، تمام دیگر دینز اور ان کے خود ساختہ خداؤں کو، یعنی سیلف میڈ خداؤں کو رد کرتے ہیں
ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین اسلام کو تکمیل کرنے والا آخری نبی مانتے ہیں اور انہی کی قیادت لیڈرشپ کو قبول کرتے ہیں. تو ہماری پارٹی کی قیادت دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے، یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو فالو کرنا ہے. یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. تو قرآن میں آیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. دوسرے ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی، یہ آیت بھی آل عمران کی تھی، اور ایک اور آیت ہے آل عمران کی، آیت نمبر 85 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا. اس کے بعد سورہ مائدہ میں آئیے، کی آیت نمبر 3 ہے، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 دیکھیے، اے ایمان لانے والو تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس سوال کا جواب بھی ہے بعض لوگوں کو کہ بھئی ہماری پارٹی میں لفظ اسلام کیوں نہیں، تو اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے. تو اس اسلامک پارٹی آف کینیڈا کا دوسرا لفظ کیا ہے؟ پارٹی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت یعنی پارٹی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے. جب خلافت راشدہ قائم تھی وہ الجماعت تھی، اس کی رکنیت اور اس کی قیادت کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری تھی، لیکن اس کے بعد وہ صورتحال باقی نہیں رہی. چنانچہ ہم پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ ہم ایک جماعت بن کر اسی خلافت راشدہ کے نظام کے احیاء یعنی ریوائول کی کوشش کریں. کامیابی اور ناکامی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کوشش کرنا اپنی جان، مال اور وقت کے ساتھ اسے قائم کرنے کے لیے انتہائی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے. تو بیشتر احادیث میں ہے کہ جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن و حدیث میں اجتماعیت کا تصور جتنا ابھرا ہوا ہے اور جتنی تاکید ہے مسلمانوں کے ایک ایک فرد کو اجتماعیت سے جڑے رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان اس حوالے سے کافی تساہلی کرتے ہیں. قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر کہا گیا ہے کہ مسلمان اللہ کی رسی کو مل جل کر پکڑے رہیں، مل کر پکڑیں اور آپس میں تفرقہ بازی اور گروہ سازی نہ کریں. یہ آیت ہے آل عمران کی 103. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد جماعت اور اجتماعیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات میں جماعت اور اجتماعیت کو لازم پکڑنے کی بات کہی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم جماعت کو لازم پکڑے رہو اور تفرقہ بازی سے بچو، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو لوگوں کے ساتھ دور رہتا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. جماعت کی اہمیت کے پیش نظر سفر کی حالت میں بھی، جب آپ حالت سفر میں ہوتے ہیں اس میں بھی لازم پکڑنے کی بات کہی گئی ہے. جماعت اگر قائم ہو تو اس سے الگ ہونے کی سخت مذمت کی گئی ہے، بلکہ ایسے شخص کو جس کی گردن پر کسی امام یا امیر سے بیعت کا قلادہ نہ ہو اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو اسے جاہلیت کی موت قرار دیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے امیر کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا
جس شخص نے امیر کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو قیامت کے دن وہ اللہ سے ایسے ملے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، اور وہ شخص جس کی گردن میں کسی امیر کی بیعت کا قلادہ ہوگا نہیں اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو گویا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو ایک اور حدیث میں وضاحت کی گئی ہے کہ اگر امیر غلام حبشی اور ناک اور کان کٹا ہو تب بھی اس کی سماع اور اطاعت کی جائے گی، یعنی اس کے اوبے کیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل نے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں سماع اور اطاعت بجا لاؤں، یعنی سنوں اور اوبے کروں، امیر غلام حبشی اور ناک کان کٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ یعنی ان احادیث میں اطاعت امیر کو بعض ایسی حدیث ہیں جس میں اطاعت امیر کو اطاعت الہی تک قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اجتماعیت قائم رہتی ہے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ بھی حدیث جو ہے وہ مسلم کی ہے۔ اب آئیے اس کے تیسرے لفظ کینیڈا کو لیں گے۔ تو کینیڈا اس جیوگرافیکل باؤنڈری کا نام ہے جہاں ہم رہتے ہیں اور جہاں کی ہمیں شہریت حاصل ہے۔ گو کہ ہم انسان کی عالمی برادری یعنی یونیورسل ہیومن برادرہڈ کے قائل ہیں اور پوری مسلم امت کو ایک پارٹی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے کام کا دائرہ یہ ملک کینیڈا ہے۔ انبیاء بھی جب اور جہاں بھیجے گئے اپنی قوم میں بھیجے گئے، ان کی بولی والی ان کے یہاں جو بولنے والی زبان تھی اس میں بھیجے گئے، اور انہوں نے اپنے قوم، اپنے علاقے اور اپنی بستی میں پائے جانے والے بڑے بڑے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد توحید اور آخرت کی دعوت دی، اور اللہ کے دیے گئے یعنی جو نظام زندگی لے کر آئے تھے وہ ان کی طرف بلایا۔ تو اب جو صورتحال ہے اس وقت دنیا میں، پوری دنیا نیشنلزم کے ڈربوں میں بند ہے۔ گلوبل ویلیج تو صرف بڑے عالمی ساہوکاروں کے لیے ہے جن کا مقصد پوری دنیا میں لوٹ کھسوٹ مچانا اور سپر کیپٹلزم ہے۔ ہمارے لیے ایک مخصوص جغرافیائی باؤنڈری میں رہ کر کام کرنا ہی ممکن ہے، اور مصلحت کا بھی عین تقاضا یہی ہے۔ تو اسلامی پارٹی آف کینیڈا کے یہ تینوں الفاظ اگر آپ کے سامنے ہوں تو پارٹی کے اغراض و مقاصد یعنی پرپس آبجیکٹو واضح ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو اس میں ہمارے نزدیک جو ہے 4 مقاصد ہیں بڑے بڑے اسلامک پارٹی آف کینیڈا کے پیش نظر، اور سب جتنے بھی یہ چاروں مقاصد ہیں وہ قرآن اور سنت سے ڈرائیوڈ ہیں۔ پہلا مقصد ہے کیا ہے؟ دعوت اللہ، کالنگ ٹورڈس اللہ۔ کینیڈا کے تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی طرف لانا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا اور انہیں اجتماعیت کے اندر لانا۔ دوسرا مقصد ہے شہادت حق کا فریضہ، یعنی کہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے ورڈ سے، اپنے ڈیڈ سے اور عمل سے، ایکشن سے حق کی گواہی دینا، یعنی وٹنسنگ دا ٹروتھ۔ اور ٹروتھ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیمات۔ ہم ہمیشہ حق کی سچی گواہی دینے والے بنے، خواہ یہ گواہی ہمارے اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، یعنی کہ نیکی اور اچھائی کا حکم
اور برائیوں سے روکنا. یہ برائیاں خاص سیاسی ہوں، سماجی ہوں، معاشی ہوں، تعلیمی ہوں یا اخلاقی اور تہذیبی. یعنی کہ وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں، سوشل بھی ہو سکتے ہیں، اکنامک بھی ہو سکتے ہیں، تعلیم کے شعبے کے بھی ہو سکتے ہیں، اور اخلاقی، مورل اور سیویلائزیشنل. تو ہر شعبے حیات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا. چوتھا مقصد کیا ہے؟ اقامت دین، اقیم الدین، یعنی اس دین کو تمام ادیان پر، تمام ادر دینز پر غالب کرنے کی جدوجہد. اسے حکومت الہیہ کا قیام کہیں، خلافت کا قیام کہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کو تخت فراہم کرنے کی بات کہیں، امامت صالحہ کا قیام کہیں، یعنی پائس لیڈرشپ کا اسٹیبلشمنٹ. سب ایک بات ہے. یعنی یہی نیابت رسول ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپرزنٹیشن ہے، جو ایز اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے امت کے ہر فرد کو قیامت تک یہ ذمہ داری ادا کرنا ہے، کیونکہ قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. تو امور خلافت جو ہے، امور نبوت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے بعد وہ کار نبوت ہم لوگوں کے ذمے، یعنی کہ امت مسلمہ کے ذمے ہے. اسی چیز کو، اسی ذمہ داری کو بروئے کار لانے کے لیے ہم نے یہاں پر اسلامک پارٹی آف کینیڈا کی تشکیل کی ہے. اچھا، اب آپ آ جائیں کہ کینیڈا کا جو دستور ہے، ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی. کینیڈا کا دستور ہے کہ جس کو کینیڈین چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈمز کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے تو کوئی یہاں پہ دستور نہیں تھا، یہ 80s کے اندر میں یہ بنا ہے. تو جس طرح برطانیہ میں کوئی ریٹن دستور نہیں ہے، ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں، اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی نہیں تھا. 80s میں یہ کینیڈین چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈمز بنے، اور یہی سمجھ لیں کہ یہاں کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو اسٹارٹ ہوتا ہے کہ ویئر ایز کینیڈا از فاؤنڈیڈ اپون پرنسپلز دیٹ ریکوگنائز دا سپرمیسی آف گاڈ اینڈ دا رول آف لا. پھر ریپیٹ کرتا ہوں. ویئر ایز کینیڈا از فاؤنڈیڈ اپون پرنسپلز دیٹ ریکوگنائز دا سپرمیسی آف گاڈ، سپرمیسی آف گاڈ اینڈ دا رول آف لا. تو اب دیکھیں، یہ ہمارا کام یہ آسان ہو جاتا ہے. اب کیونکہ جب یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کہ ہم سپریمیسی آف گاڈ پر بلیو کرتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ باقیہ جو تمہارا کانسٹیٹیوشن ہے، چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈمز ہیں، وہ بھی گاڈ کے اوبیڈینس میں ہونا چاہیے. یعنی اگر ہم ایز اے نیشن گاڈ کی سپریمیسی پر بلیو کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن ہمارا یہی کہتا ہے، تو ہم گاڈ کو اوبے کیوں نہیں کرتے؟ تو صرف بلیو ہونا کافی نہیں ہے، اور ہمیں اس کو ہمیں اوبے بھی، اطاعت بھی کرنی ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ نیریٹو ہونا چاہیے کینیڈا کے اندر میں، کہ ہم کانسٹیٹیوشن جو مطالبہ کرتا ہے، جو ادھورا ہے، یعنی صرف ایمان لے کر کے، خدا پر ایمان لے کر کے پھر چھوڑ دیتا ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتا، ہم لوگوں کو اس کی اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں. اور گاڈ کے اطاعت کا ذریعہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم اس کو جو ہے پروفٹس لے کر کے آئے ہیں، جس کے سلسلے کے آخری کڑی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو قرآن ہے وہ دا اونلی بک نہیں ہے، لیکن دا لاسٹ بک ہے، دا فائنل بک ہے، دا فائنل ڈیوائن بک ہے، دا فائنل اینڈ لیٹسٹ ایڈیشن آف دا ڈیوائن بکس ہے. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو شریعت ہے وہ اپڈیٹڈ شریعت ہے، جو پہلے انبیاء لے کر کے آئے ہیں. تو اس میں جو ہے ہم لوگ ابھی ہم لوگوں نے پلان یہی کیا ہے کہ اس کو ہم الیکشن کینیڈا میں رجسٹر کرائیں گے. یہ ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کے طور پہ نہیں، بلکہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کے طور پر الیکشن کینیڈا میں رجسٹر کریں گے. اور ہم جو ہے الیکشن کے
پروسیس کو سسٹم کو استعمال کریں گے اپنے دعوتی مقاصد کے لیے. ظاہر ہے کہ اگر مسلمان ہمیں ووٹ دیں جو کہ ابھی وہ بھی ممکن نہیں ہے، تو اگر سارے مسلمان دیں جو کہ ابھی تقریباً ناممکن بات ہے، تو اس وقت بھی ہم کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے پورے کینیڈا کے اندر میں کہ جہاں سے ہم لوگ ایک سیٹ بھی جیت سکتے ہیں. لیکن یہ جو الیکشن میں پارٹیسپیشن کوئی سیٹ جیتنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی دعوت کو پہنچانے کے لیے گھر گھر، کیونکہ الیکشن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کمپین کا پیریڈ ہوتا ہے، اور آپ رات 9 بجے تک دروازوں کو نوک کر سکتے ہیں، گھر گھر جا سکتے ہیں، اور اپنا فلائرس اور اپنا پلان اور اپنا پروگرام جو ہے ان تک پہنچا سکتے ہیں عام لوگوں تک. تو الیکشن کے زمانے میں جہاں جس حلقے سے ہم لوگ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے، تو وہاں سے جو ہے وہ دعوت دین کا کام الیکشن کے زمانے میں یعنی بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں اسی کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کچھ منٹس رہ گئے ہیں، لیکن بہرحال کوشچن آنسر جو ہوگا آخر کے اندر میں اس کو ہم لوگ کور کر لیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ.